الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی یہ ہے کہ بات چیت یا کھانے پینے سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا اور عورتوں سے علیحدہ رہنا، بری باتوں سے بچنے کو صوم یا روزہ کہتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے اور جذبہ شکر بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب تک مکۃ المکرمہ میں تھے تو اس وقت تک برابر نفل روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما کر آ گئے تو ہجرت فرما کر آنے کے بعد 1.5 سال کے بعد یعنی 2 ہجری میں پورے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ روزہ تو ہر نبیوں کی امت میں تھا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزہ صرف اور صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں تھا، روزہ صرف اور صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی حضرات انبیاء کرام تشریف لائے ہیں تمام کے تمام نے روزہ رکھا ہے، لیکن ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں کے لیے پورے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہے، تو کسی نبی کے لیے 5 روزوں کا حکم تھا، تو کسی نبی کے لیے 10 روزوں کا حکم تھا، تو کسی نبی کے لیے 40 روزوں کا حکم تھا، تو کسی نبی کے لیے 6 ماہ کے روزوں کا حکم تھا، تو کسی نبی کے لیے 1 دن 8 روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ بہرحال روزہ تو ہر نبی کی امت میں تھا ہے۔ پورے رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ
وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کدھر ہے وہ اللہ کے بندے جو روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک و پیاس کی تکلیف کو اٹھایا کرتے تھے، وہ اس پکار پر چل پڑیں گے تو باب الریان سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ رمضان کی راتوں میں عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، ان کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت کریں گے تو ان کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ کتنا اونچا عمل ہے جو ایمان والوں پر فرض کیا گیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ دنیا میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، دنیا میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، دنیا میں حج کرنے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، دنیا میں صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، کسی غریب کو کپڑا پہنانے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب ظاہر کر دیا گیا۔ لیکن رمضان المبارک کے روزے کے متعلق کہا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک ایسا عمل ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرے، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرے، پتہ نہیں پھر آئندہ سال رمضان المبارک کے مہینے کے روزے نصیب ہوں گے یا نہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کا ادب کرو، رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرو، رمضان المبارک کے مہینے کا اخلاص کے ساتھ دل و جان سے ادب اور احترام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا ہے۔ اللہ نے سمندر کی مچھلیوں سے کہا کہ تم روزے داروں کے لیے دعا کرو، اور روزے داروں سے کہا کہ تیرے منہ کی بدبو مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور فرشتوں سے کہا کہ تم میرے بندوں کے حق میں دعا کرتے رہو۔ لیکن ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں سے دنوں کا سردار یوم جمعہ کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں مہینوں کا سردار رمضان المبارک کے مہینے کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کی سردار کلام اللہ شریف قرآن مجید کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
पैगंबर और नबियों के सरदार हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। तो हम लोगों को यौम जुमा भी मैसर हो गया, हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक का महीना भी मैसर हो गया, हम लोगों को कलामुल्लाह शरीफ भी मैसर हो गई, लेकिन हम लोग किसी की कदर नहीं करते। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी रोज़ा रखते हुए बातिल कलाम बातिल कामों को ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोज़े की हालत में गीबत से बचे, रोज़े की हालत में गीबत ना करे, रोज़े की हालत में बदगुमानी से बचे, रोज़े की हालत में बदगुमानी ना करे, रोज़े की हालत में चुगलखोरी से बचे, रोज़े की हालत में झूठ बोलने से बचे, रोज़े की हालत में बदनज़री करने से बचे, रोज़े की हालत में ज़ाहिरी गुनाहों से बचे, रोज़े की हालत में बातिनी गुनाहों से बचे, तमाम गुनाहों से बचे, रोज़े को गुनाहों से बच कर रखे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका के अंदर फरमाया मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी रोज़ा रखते हुए बातिल कलाम बातिल कामों को ना छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा। कितने ही रोज़ेदार हैं जिनको सिवाय भूखे प्यासे रहने के कुछ हासिल नहीं होता। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने को रोज़े को रोज़ा समझ कर रखे, रोज़ों का सही मकसद जाने, रोज़ों को जिस तरह रखना चाहिए उस तरीक़े से रखें। रजब का महीना जब शुरू होता था तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मासूम हाथों को दराज करके अल्लाह की बारगाह में ये दुआ फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमको रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने तक पहुँचा, ताकि हम रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ज़िंदा रह कर आपकी रहमतों को हासिल कर सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के महीने का इंतज़ार कब से कर रहे हैं? रमज़ानुल मुबारक की महीने की तैयारी कब से कर रहे हैं? रजब से कर रहे हैं। रजब का महीना जब भी शुरू होता था, रजब के चाँद पर अल्लाह के नबी की जब भी निगाह पड़ती थी फ़ौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ मांगा करते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमको रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने तक पहुँचा, ताकि हम रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ज़िंदा रहकर आपकी रहमतों को हासिल कर सके। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से रोज़े रखना शुरू कर दिया करते थे और शाबान का पूरा महीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के सिलसिले में रोज़ा रखा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के महीने का इंतज़ार रजब से किया करते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रमज़ानुल मुबारक को गफलत से गुजारने वालों पर वाईद फरमाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा हज़रात सहाबाए कराम का मजमा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मामूल के ख़िलाफ़ जब पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर जब दूसरे दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, फिर जब तीसरे दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी है जो पहले कभी नहीं सुनी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने कहा हलाक हो जावे वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और उसकी मग़फ़िरत ना हुई हो। तो मैंने कहा आमीन। तो रमज़ानुल मुबारक को गफलत से गुजारने वालों पर रमज़ानुल मुबारक का महीना
پا کر اپنی مغفرت نہ کرانے والوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعائیں ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں، رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کریں، بلا کسی عذر، بلا شرعی عذر کے رمضان المبارک کے مہینے کو ترک نہ کریں۔ افطار کا وقت جو ہوتا ہے بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ایسے حسین، ایسے جمیل، ایسے خوبصورت وقت کو ہم لوگ دنیا کے لیے قربان کر دیتے ہیں، خرید و فروخت میں قربان کر دیتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ افطار کی چیزیں خریدنا حرام ہے، بلکہ کچھ پہلے انتظام کر لو۔ گھروں میں خواتین پکانے میں وقت کو ضائع کر دیتی ہے۔ افطار کا جو یہ وقت ہوتا ہے بہت قدر و قیمت والا وقت ہوتا ہے۔ افطار کا جو یہ وقت ہوتا ہے بہت قدر و قیمت والا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو کبھی کسی کی دعا کو رد کر دیتے ہیں، لیکن جب روزے دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہماری لمبی لمبی ضرورتیں ہیں، دعائیں کریں۔ یہ کرنے کے بجائے افطاری پر ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کئی دن کا بھوکا جانور سکی ہڈی پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو دعائیں کریں، کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے میں دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ افطار کے وقت نہ چھوٹے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، افطار کے وقت نہ بڑے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، افطار کے وقت نہ ماں باپ بچوں کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ کراتے ہیں۔ افطار کا جو وقت ہوتا ہے بہت قدر و قیمت والا وقت ہوتا ہے۔ لہو لعب کاموں سے بچے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعاؤں میں مشغول رہے، دعاؤں میں ہم لوگ مصروف ہو جائے، دعاؤں میں مشغول ہو جائے، اس لیے کہ پتہ نہیں رمضان المبارک کے مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت کتنی برکتوں والی ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرے۔ افطار کے وقت کو خصوصاً بہت قدر و قیمت والا وقت ہوتا ہے اور اس کو صحیح استعمال کرے۔